بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ بھائی کا سوال ہے طلاق ثلاثہ کے حوالے سے، قریب 3 طلاقیں کیا ایک مجلس میں دی گئی ہوئی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں؟ میرے بھائی، اس مسئلے میں علماء میں شدید اختلاف رہا ہے ہر زمانے میں، لیکن اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، ان کا موقف بڑا ہی واضح ہے۔ ان کے موقف میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اہل الحدیث وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے حدیث کی بات آ جائے اور کھل کے حدیث سے کوئی بات واضح ہو جائے تو اہل الحدیث اس کے اوپر کسی طرح کے بھی تردد کا یا کسی طرح کی بھی فقہیات کا یا کسی طرح کی بھی اس طرح کی سوچ کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ وہ حدیث کو اپنے لیے شعار بناتے ہوئے اس پر عمل کرنا اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت صحیح مسلم میں واضح ہے کہ 3 طلاقیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور جناب ابوبکر کے زمانے میں بھی اور جناب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے ابتدائی زمانے تک 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ صحیح مسلم میں واضح لفظ ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کرنے کا حکم دیا اور بعد میں اس حکم سے رجوع بھی فرما لیا، کیونکہ جب انہوں نے ایسا حکم دیا تو پھر ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے اس طلاق کے مسئلے کا مذاق اڑانے کے لیے اور اس عورت کو دوبارہ اپنے لیے حلال کرنے کے لیے ایک شارٹ کٹ طریقہ جس کو حلالے کے نام سے جانا جاتا ہے اسے ایجاد کیا، جبکہ یہ عمل وہ عمل تھا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الحلل والمحلل لہ، حلالہ کروانے والا اور حلالہ کرنے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے بطور سزا اس کا حکم دیا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کے لیے اور غلط رستے اور شارٹ کٹس نکال لیے ہیں تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس عمل سے اور اپنے اس حکم سے رجوع کر لیا تھا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ دلیل، ان کی یہ گواہی، یہ واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھی، اور اس کے بعد مسند احمد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ یزید بن رکانہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول سے آ کے پوچھا، اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں بیک وقت دی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول میں رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ فرمایا جاؤ جا کے اس سے رجوع کر لو، کیونکہ تمہاری طلاق ایک ہی شمار کی گئی ہے۔ اب اتنی کھلی حدیث آ جانے کے بعد، اتنی صریح حدیث آ جانے کے بعد صرف ایک گروہ اپنے موقف کو اور اپنے امام کے موقف کو تائید دینے کے لیے کہ نہیں جی طلاق ثلاثہ 3 طلاقیں، یا اس طرح یہ کلمہ کہنا کہ انت طالق ثلاثاً، کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں اکٹھے دیں، یا اس طرح کا کوئی جملہ، وہ 3 ہی شمار ہوں گی، اور اب جب تک یہ کسی غیر سے نکاح نہ کر لے تب تک یہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل غلط عمل ہے۔ یاد رکھیں، طلاق اللہ کو پسند نہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے طلاق کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ الطلاق مرتان، کہ 2 دفعہ قابل رجوع طلاق ہے۔ طلاق دی 1 دفعہ رجوع کر سکتے ہو، دوبارہ دی رجوع کر سکتے ہو، تیسری دفعہ دی قصہ ختم۔ لہذا 3 طلاقیں اکٹھے دینا یہ ویسے ہی فطرت کے خلاف ہے، یہ ویسے ہی فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ رب العزت طلاق کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت طلاق کو سخت ناپسند فرماتے ہیں، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں بھی سب سے غصے والی چیز جو اللہ کو حلال ہونے کے باوجود غصہ دلاتی ہے وہ طلاق ہے، اور اس پر شیطان کتنا خوش ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان جب اپنے چیلوں کی رپورٹیں لیتا ہے تو سب سے زیادہ خوش اس چیلے پہ ہوتا ہے جو آ کے یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں نے 2 میاں بیوی کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے ان کو جدا کروا دیا ہے۔ تو شیطان اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کو گلے سے لگاتا ہے اور عزت دیتا ہے اور اپنے قریب جگہ دیتا ہے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ طلاق یہ تنبیہ کے لیے ہے۔ یاد رکھیں، طلاق کسی کا گھر برباد کرنا یہ اللہ کے ہاں جرم ہے، اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اور طلاق کا اصل مقصد وہ عورت کو سمجھانا ہے، تنبیہ کرنا ہے، نہ کہ طلاق کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس کو مذاق بنا لے کہ جب کوئی چاہے دینا شروع کر دے۔
عورت کے معاملے میں قرآن کی ذرا باتیں دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں اگر وہ نافرمانی کرتی ہو اس سے بستر الگ کر لو. یعنی عورتیں صرف اتنا سا عمل کہ آپ مرد اس سے بستر الگ کر لے تو اتنے سے عمل کے ساتھ بھی سدھر جاتی ہیں. طلاق تنبیہ کے لیے ہے، طلاق بہتری کا ایک آخری حربہ ہے، نہ کہ طلاق مذاق ہے کہ جب چاہا دے دی جب چاہا لے لی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب 3 طلاقیں دی جاتی ہیں تو آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ 3 طلاقیں ہو گئیں، اب شوہر اپنی بیوی کو خود اپنے ہاتھوں سے کسی غیر کے ساتھ بیاہے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے بڑی بے غیرتی تو ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں مل سکتی. باپ یا بھائی اپنی بہن کو رخصت کرے سمجھ آتا ہے، فطرتی امر ہے. ایک شوہر اپنی بیوی کو کسی غیر کے نکاح میں دے رہا ہے کانٹریکٹ کر کے کہ 3 دن کے لیے میری بیوی کو تم استعمال کرو گے اور بعد میں مجھے لوٹا دو گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے بڑی گھٹیا پن کی کوئی مثال ہمارے معاشرے میں نہیں مل سکتی. اور کئی اس طرح کے کیسز آج کل معاشرے میں آ چکے ہیں کہ حلالے کے نام پہ اتنا گھنونا کاروبار ہو رہا ہے. میں یہ ساری چیزیں اس لیے وعدے کر رہا ہوں کہ جب انسان ایک صحیح سنت کو چھوڑتا ہے تو یاد رکھیں ذلت اور رسوائی کے وہ رستے اس کے لیے کھلتے ہیں کہ دنیا میں اس کی مثال نہ ملتی ہو. تو سنت کیا ہے؟ 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جائیں گی. رجوع ہو سکتا ہے 3 طلاقیں دی ہیں کوئی بات نہیں، ایک ہی شمار ہوں گی. جا کے رجوع کرے اور اپنی زندگی کو گزارے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واضح ہیں. لہذا کسی مسلک کی خاطر، حتیٰ میں معذرت کے ساتھ ایک آخری بات عرض کر دوں، اسی مسلک کے اور اسی گروہ اور فرقے کے علماء جب ان کے گھروں میں یہ مسئلہ آتا ہے تو فتویٰ لینے کے لیے اہل حدیثوں کے پاس آتے ہیں، کیونکہ کوئی انسان فطرتاً اس عمل کو پسند نہیں سمجھتا کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد حلال کرنے کے لیے کسی غیر کے عقد میں اسے دے دے. کوئی اسے پسند نہیں کرتا. تو محترم، فطرت اور اصل یہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک شمار کی جائیں گی اور وہ قابل رجوع ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ 1 طلاق دی تو رجوع کے قابل ہے، دوبارہ دی تب بھی رجوع کے قابل ہے، جب 3 دے دی تو اب یہ تمہارے لیے حرام ہو چکی ہے. تو اپنی طلاق والے معاملے میں بھی محتاط رہیے اور 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوں گی. اس حدیث کو، اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ سنت ہے اور سنت برکت ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.